السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جو ہمیں ایمان دیا گیا ہے اور جو ہمیں ایمان ملا ہے بڑی قیمتی چیز ہے۔ آئیے، ایک باپ اور بیٹا جب ایمان کے اندر داخل ہوئے ہیں ان کو کیسی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، کیسے وہ بھوکے رہے ہیں اور کیسے وہ تکالیف اور مشقت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ آئیے پہلے ان کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں، پھر کچھ تبصرہ کرتے ہیں۔ ضرور سننا، ویڈیو پسند آئے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بہت بہت مبارک ہے احمد بھائی، شکریہ سر۔ بڑی تکلیفیں جھیلی ہیں آپ نے، تھوڑا سا مجھے بتائیں مختصر الفاظ میں کیسے کلمہ شہادت کو نصیب؟ سر ایکچولی میں ایک مسلم اسکول سے پڑھا اور ادھر میرا ایک سبجیکٹ تھا اسلامیات، اور اسلامیات میں میرا کافی انٹرسٹ تھا۔ تو میں نے جو فرسٹ سورت یاد کی، بینگ اے ہندو، میں نے پڑھتے ہوئے سورت یاد کی تھی، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اس میں تو بتایا گیا کہ کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اور نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ تو میں گھر گیا، اپنے والد سے کویشچن کیا۔ ہمارے گھر میں اوبیسلی ہندو تھے تو کافی بت پڑے ہوئے تھے، تو ادھر میں نے ان سے کویشچن کیا کہ ان میں اللہ کون ہے، ہوز اللہ امنگ دیم، بیکاز دماغ تو یہی تھا نا کہ جو کچھ ہے یہ ہے سامنے۔ تو وہ اس کو ایک عام سوال سمجھے، آپ کی گستاخی؟ میری گستاخی سمجھے، کیونکہ مجھے اس کے بعد تھپڑ پڑ گیا اپنے والد سے، وہ ٹھیک ٹھاک تھپڑ پڑا۔ پھر میں نے جا کے اپنے ٹیچر سے کہا کہ میں کہ سر یہ کیا پڑھا دیا، کہ میں تو گھر جا کے پوچھ رہا ہوں، مجھے مار پڑ رہی ہے، آپ جو پڑھا رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا، آپ نے یہ کویشچن غلط جگہ کر دیا، اللہ ان میں نہیں ہے، آپ ڈھونڈ رہے کیا ہو؟ میں کہ سر میں تو اللہ ڈھونڈ رہا ہوں، جو آپ نے پڑھا ہے اس کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ کہتے یار یہ تو تم کچھ الگ ہی چیز ڈھونڈ رہے ہو۔ کہتے چھوڑو، تم ایک کام کرو، بریک کے وقت نا جب تمہاری ریسیس ہوتی ہے تو ایک 10 منٹ میرے پاس آیا کرو۔ احمد، وہ روشنی کہاں ملی؟ سر یہ روشنی جب میں میٹرک میں چلا گیا، تب میں اسلامیات میں اتنا تیز ہو گیا تھا کہ میرے جو کلاس فیلوز تھے مجھ سے سورتوں کے آیتوں کے ترجمے پوچھے تھے پیپر کے اندر نا، آلموسٹ 2-3 کو تو میں نے خود ہی پیپر بھی کروا دیا تھا۔ تو بس اس وقت یہ روشنی مجھے نصیب ہو چکی تھی۔ پھر ہم یہاں سے کراچی موو ہوئے، کراچی میں میری ملاقات ہوئی مفتی طارق مسعود صاحب کے، ان کے جو بھائی ہیں وہ میرے فرینڈ ہیں، تو انہوں نے مجھے دعوت دی کہ بھئی آپ دین میں آؤ۔ میں کہا سر میں دین میں آؤں گا، لیکن جس طرح آپ لوگ دین میں اس طرح نہیں آنا ہے مجھے۔ مطلب ایک بندے کو پتہ ہے کہ دین کیا ہے اور وہ بیٹھ کے سب لوگوں کو بتا رہا ہے، تو باقی لوگوں پہ فرض نہیں ہے کہ وہ جانیں دین کو، انہیں پڑھیں دین کو۔ کیونکہ میں نے تو جب قرآن پڑھنا شروع کیا تھا تو اس میں جو پہلا ورڈ پڑھا تھا وہ تھا اقرا، پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو۔ تو پڑھتے ہم نہیں، ہم سنتے زیادہ ہیں، ہم مفتیوں کو سن رہے ہیں، مولویوں کو سن رہے ہیں، لیکن پڑھ عرصہ ہوا ہے احمد؟ مجھے 5 سال ہوئے ہیں دین میں آئے ہوئے۔ کیا تکلیفیں جھیلیں، کیا مشکلات آئیں؟ تکلیفیں تو سر بہت زیادہ ہیں۔ مطلب وہ جو دین آپ لوگوں کو ملا ہے وہ آسان ہے، اور جو دین ہمیں ملا ہے وہ اسٹرگل ہے۔ مطلب اگر میں کویشچن کر لوں، کہ آپ سے کویشچن کر لوں آپ نے دین کے لیے کیا کیا، تو آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ لیکن میں نے اپنی وائف چھوڑی ہے، میں نے گھر چھوڑا ہے، دولت چھوڑی ہے، جائیداد چھوڑی ہے، میں نے ایک نوکری چھوڑی ہے، وہ سٹی چھوڑا ہے جو پسند تھا مجھے، سب کچھ چھوڑ، تقریباً سب کچھ چھوڑ دیا۔ بس ٹوٹل جو دولت ہے وہ میرا بیٹا ہے، موسیٰ۔ یہ بھی مسلمان؟ جی جی۔ صحیح۔ احمد ذرا بتانا یار کیا ہوا؟ سر تقریباً یہ ہماری کچھ عرصہ پہلے ہمارے گھر پہ کچھ ایک فیملی آئی تھی، مسلم فیملی تھی، جاننے والے، تو وہ یہاں سے لڑکے گئے تھے، مطلب میرا سر بھی پھٹا تھا اس کے اندر، اور پھر الٹا ہمیں مار کے اور جا کے ہم پہ ہی رپورٹ کر دی۔ تو دل دکھ گیا؟ دل بہت دکھ گیا تھا سر، بہت دکھا تھا۔ بس اس رات میں اللہ معاف کرے، اللہ سے گلا کر کے سویا تھا کہ یا اللہ، مطلب تو نے تیرے رستے پہ آئے ہیں اور تو نے اس طرح ہمیں ذلیل و خوار چھوڑا ہوا ہے۔ تو تقریباً فجر کے وقت ہم نماز کے لیے اٹھتے ہیں، تو میں نماز کے لیے اٹھوں تو دیکھیں سامنے ایک تیز روشنی ہے میرے بالکل سامنے، اور اس تیز روشنی میں جو ہے وہ سرکار دو عالم کھڑے ہوئے ہیں، تشریف وہاں پہ کھڑے ہیں، اور مجھے انہوں نے آواز دی یا احمد، یا احمد، یہ پھر کہو یا احمد، یہ کہا انہوں نے۔ تو میں نے انہیں سلام کیا۔ تقریباً 16 منٹ ہماری بات چیت رہی، اور تقریباً جو بھی حضرت بلال پشان پشگو رغڑی دلے کسود مصطفیٰ۔ اپنے آپ کو سنبھالو۔ اچھا، بڑی جذباتی کیفیت بن بس جو بھی دل میں تھا وہ ان کو میں نے بتایا کہ یہ ہوا ہے میرے ساتھ، اور لوگ اس طرح کہتے ہیں، لوگ گھٹیا کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں گھٹیا لوگوں کو کون بیٹی دیتا ہے،
ہمارے لیے یہ گھٹیا لوگ رہ گئے. ساری باتیں ہوئی تقریباً 16 منٹ. آخری جو بات تھی انہوں نے کہا تھا کہ تم سے اب اگلی ملاقات مدینے میں ہوگی, اور تم نے دنیا کی مہمان نوازی دیکھی ہے, تم میری مہمان نوازی دیکھو, آؤ مدینہ آؤ. تو میں سوچتا تھا کیسے جاؤں گا. ٹھیک ہے, پاسپورٹ تھا میرا بنا ہوا تھا, لیکن اس پہ نام پرانا تھا امیت کمار, اس پہ ماڈیفیکیشن کرانی تھی. تو میں گیا ہوں اور پاسپورٹ بھی بنا, ویزا بھی لگا, اور میں 3 دن بعد مدینہ میں تھا. پہنچ گئے؟ جی پہنچ گیا. 3 دن بعد میں مسجد نبوی میں تھا. مہمان نوازی ہوئی؟ مہمان نوازی سر ایسی ہوئی کہ 11 دنوں میں 11 دن مدینہ میں تھا اور باقی دن مکہ میں تھا. 11 دن جو میں مدینہ میں تھا, میرا 1 ریال بھی کھانے پہ نہیں لگا ہے. بھائی بلاوا کس کا تھا؟ بالکل سرکار دو عالم کا بلاوا تھا, اور 1 ریال میرا کھانے پہ نہیں لگا, 1 ریال. یہ وہ باتوں کے بعد 3 دن بعد آپ مدینہ منورہ میں؟ جی بالکل. احمد آج کل کیا چل رہا ہے؟ سر بس آج کل فی الحال ایک چھوٹی سی جاب ہے اور بمشکل گزارا چل رہا ہے. اپنا نمبر ذرا بتانا مجھے اپنا, جو اس پہ واٹس اپ. سر 0321 134 8033. دوبارہ سے بتا. 0321 134 8033. کتنے بچے تھے؟ موسیٰ ایک ہی بیٹا میرا, ایک ہی بیٹا. ابھی بھی چلی گئی؟ جی سر. یہ آپ کے ساتھ ہی مسلمان ہوتا موسیٰ؟ میرے ساتھ. موسیٰ میری جان کیسے ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اب اتنی تکلیفیں والے صاحب جھیلی, جی کیا بتاتے ہیں آپ کو؟ بس وہی جیسے ابھی وہ مسلم فیملی آئی تھی, انہوں نے وہ سے ملاقات ہوتی ہے؟ نہیں بالکل وہ بھی آپ کو چھوڑ کے چلی گئی؟ بالکل. آپ کو اتنا چھوٹا اتنا جوان کر کے وہ کیسے جا سکتی ہیں؟ بس زیادہ تر تو امی نے, وہ اتنا نہیں تھا میرا, تو زیادہ ابو کے ساتھ تھا, کیونکہ ابو مجھے وہ کرتے مطلب دین کہ اس میں بتاتے تھے. خوش ہونا؟ بالکل, بہت زیادہ خوش. پتہ چلا تو تمہاری وائف کو وہ کیا الفاظ تھے؟ وہ نہیں سر, وہ تو بس کہتی کہ مجھے طلاق دو, میں نے نہیں رہنا تمہارے ساتھ. میں تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا, ہاں بس, اور کچھ نہیں. لیکن اگر یہ سوال کوئی احمد سے کرے تو اس کی تو دنیا بدل گئی. بدلنا کیا, دنیا ہی اجڑ گئی, سب کچھ چلا گیا. یہ تو صف میں ہوگا بھائی, اس طرح پرانے صف میں ان مسلمانوں نے بڑی زیادہ قربانی دی دین اسلام کے لیے. یہ اس صف کا مسلمان ہے بھائی. ان کی والدہ اب تشریف لے کر آئیں گی, ان سے بھی اردو میں 2-3 باتیں کروں گا. لیکن ایک بات میرے ذہن میں آ رہی, شاہ سوار آپ کہہ رہے تھے کہ اس خواب یا ان باتوں کے بعد آپ کی اس کمرے میں خوشبو تھی. سر ابھی تک ہے, رہتی ہے, ہر وقت رہتی ہے. ماں جی کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں میرا بیٹا, اللہ آپ لوگوں کو زندگی دے, پورے پاکستان کے اندر خوشحالی رہے. احمد اور موسیٰ ہے جی جی, ان کے نام کو چھوڑتے؟ جی جی, ان کے پہلے نام کچھ اور تھے. ان کو چھوڑ کے چلی نہیں گئی, کیوں؟ بس کچھ ایسے باتیں ہو جاتی انسان کو سمجھ نہیں آتی ہے, تو بس اسی وجہ سے بندہ نکل جاتا ہے گا. اب تو شکر ہے کہ اس کے ساتھ ہوں میں. قبولیت اسلام کے بعد دونوں میں کچھ تبدیلی آپ نے دیکھی؟ بالکل بالکل, دعا نماز قرآن ہر چیز پڑھتے ہیں اور اپنے وقت کے اوپر جاتے ہیں. اور نہیں تو میں خود بھی چلاؤں اس چیز پہ کہ جاؤ نماز پڑھو, آپ لوگوں نے اسلام قبول کیا, اور میں اس چیز پہ بہت خوش ہوں. میں خفا نہیں ہوں, ٹھیک ہے میں ہندو ہوں, لیکن میں اس چیز پہ بہت خوش ہوں. آپ کے بیٹے مسلمان؟ بالکل. اللہ آپ کی زندگی برکتوں سے بھر دے. اللہ آپ کو زندگی, جو ہماری غریبی ہے, ہمارا یہ جو مسئلے مسائل تھوڑے ہٹ جائے, کچھ اچھا ہو جائے, ہم لوگ بھی یہی چاہتے ہیں. انشاءاللہ. دیکھا دوستو آپ نے کہ باپ اور بیٹے جب ایمان کے اندر داخل ہوئے ہیں, پورا گھر پورا مال سب کچھ چھوڑ دیا. دوستو اللہ نے ہمیں بغیر مانگے, بغیر محنت کرے, بغیر مشقت کیے ہمیں اللہ نے ایمان دیا ہے. لیکن اس ایمان کی قدر ہمارے دل میں نہیں ہے, اس ایمان کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے, اس ایمان کی قدر ہم کرتے ہی نہیں. دوستو اگر جس چیز کی ناقدری کی جاتی ہے نا, جس چیز کے اوپر محنت نہیں کی جاتی نا, محنت کے بغیر وہ چیز خراب ہو جاتی ہے, اور جس کی ناقدری کی جاتی ہے نا پھر وہ چیز چھین لی جاتی ہے. اسی طرح ایمان ہے, ایمان کی ہم ناقدری کریں گے, ایمان کی اگر ہم ناقدری کریں, اس ایمان کو ہمارے دلوں سے چھین لیا جائے. چاہے ہمارا نام مسلمان ہو, چاہے ہم عبداللہ ہو, عبد الرحمن ہو, یا ہمارا نام فاطمہ ہو, رقیہ ہو, لیکن اگر دل میں ایمان نہیں ہے, ہمارے دلوں کے اندر ایمان نہیں اترا ہے, تو کچھ کام کا نہیں. زبانی کلمہ کچھ کام کا نہیں, اصل کلمہ ہے ہمارے دل میں اتارنے کی ضرورت ہے. دوستو اس لیے اپنے ایمان کو صحیح کریے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, لائک کریں, سبسکرائب ضرور کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے السلام علیکم.